بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں جو پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا اس کلمے کی وجہ سے یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا اس کلمے کو کفارہ نہ بنا لیں، بے شک اس کے گناہ سمندر کی جاگ کی مانند ہی کیوں نہ ہوں، یعنی اتنے گناہ ہوں آپ کے کہ سمندر پر جو جاگ ہوتی ہے اس کی مانند ہوں، اتنے زیادہ ہوں۔ اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی تو یہ کلمہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اس کا مطلب ہے اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ جاوید، اے ساری کائنات کا بندوبست کرنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی تو یہ کلمہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام سے پکارا کہ جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ یعنی یہ دعا اگر آپ پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہیں، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 10 قسم کے گناہوں پر شدید قسم کے عذاب۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا کے متعلق پوچھا کہ اس کے کیا معنی ہیں، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن تم لوگ مختلف جماعتیں بن کر آؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، آپ نے بہت بڑا سوال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور پھر ارشاد فرمایا، 10 قسم کے لوگ میری امت میں سے قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کی شکلیں تبدیل ہوں گی۔ بعض لوگوں کی شکلیں بندروں کی طرح ہوں گی، بعض خنزیروں کی شکل میں ہوں گے، بعض اوندے منہ چل رہے ہوں گے، بعض اندھے اور بہرے ہوں گے، بعض گنگے بہرے ہوں گے، کچھ بھی سمجھ نہیں رہے ہوں گے، بعض کی زبانیں نکلی ہوئی سینوں پر پڑی ہوں گی، بعض کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، بعض آگ کے ٹھیلوں پر ہوں گے، بعض مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے، بعض کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، پہلی قسم وہ لوگ جو بندر کی شکل میں ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کی چغل خوری کیا کرتے تھے۔ دوسری قسم خنزیر کی شکل والے وہ ہوں گے جو دنیا میں حرام کھاتے تھے۔ تیسرا اوندے منہ چلنے والے وہ ہوں گے، یعنی منہ کے بل چلنے والے وہ ہوں گے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ چوتھی قسم جو اندھے اٹھائے جائیں گے وہ ہوں گے جو دنیا میں ظلم کیا کرتے تھے۔ پانچویں قسم جو گنگے اور بہرے اٹھائے جائیں گے، یہ وہ ہوں گے جو اپنے اعمال پر اتراتے تھے، یعنی کوئی نیک کام کر کے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے تاکہ لوگ انہیں شاباش دیں یا وہ مشہور ہو سکیں، یعنی اعمال کر کے فخر کیا کرتے تھے۔ چھٹی قسم وہ لوگ جن کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، وہ علماء اور واعظین، یعنی
علماء کرام ہوں گے اور واعظ کرنے والے ہوں گے جن کے قول و فعل میں تضاد ہوگا، یعنی دوسروں کو اچھی بات بتانا اور خود اس پر عمل نہ کرنا۔ ساتویں، وہ لوگ جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے۔ وہ لوگ جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے۔ آٹھویں قسم، وہ جو آگ کے ٹھیلوں پر ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی شکایات حکمرانوں کے پاس لے جایا کرتے تھے اور ان کو اس سے پٹوایا کرتے تھے۔ اپنے تعلقات کی بنیاد پر دوسروں کو کسی اذیت دلوانا کا یہی انجام ہوتا ہے، یعنی اپنے تعلقات کی بنیاد پر آپ کسی کو اذیت پہنچائیں گے تو اس کا یہی انجام ہوگا، اوپر سے نیچے تک آگ ہی آگ میں گرے ہوئے ہوں گے۔ 9، وہ لوگ جو بدبودار اٹھائے جائیں گے، یہ وہ ہوں گے جو خواہشات اور لذتوں میں زندگی گزارتے تھے، اپنی خواہش پوری کرنے کے واسطے اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ 10ویں نمبر پر وہ لوگ جن کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں تکبر اور غرور کا لباس پہنتے تھے اور لوگوں کو دکھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے حضور جب بھی دعا کریں تو اس طرح دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ دائیں کروٹ پر لیٹ جانے کے بعد یہ دعا اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، اگر رات میں موت آ گئی تو اسلام کی حالت میں آئے گی، اور اگر صبح کی تو اس کا اجر ملے گا۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت وبنبیک الذی ارسلت۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔